الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين آمنوا بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الهدى بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولانا صل وسلم وبارك على نبيك خير خلقه كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأعمال المقتربين يا نبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولانا صل وسلم ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے تعلیم والے احترام لائق عزت احترام سامعین گرامی قدر آج یہ خطبہ رحمت المبارک میں مختلف مقامات سے چند آیات ربانیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آبائیوں نے، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی. دعا اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کریم
سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، پچھلے 2 جمعہ مبارک سے حضور نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا۔ پچھلے جمعہ مبارک کو ہم نے یہاں تک بات بیان کی کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور نمرودوں کے جھوٹے معبودوں کا قلع کمر کر دیا، ان کو ختم کر دیا اور ان کی گردن کو اڑا کر کلہاڑا بڑے بت کے سر پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے، انہوں نے دیکھا آج کسی نے ہمارے بتوں کا برا کیا۔ سب لوگ پوچھنے لگے یہ کس نے کیا ہو؟ جواب میں لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان جسے ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کا برا چاہتا ہے۔ نمرود اور نمرودی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تن تنہا ہو کر بھی ارشاد فرمانے لگے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ اللہ کے علاوہ تم ایسے کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں نقصان، اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ انہوں نے پوچھا کہ صحیح صحیح بتا یہ کام آپ نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے بڑے معبود سے پوچھو ان كانوا ينطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو میں بتاتے ہیں۔ تمہارے معبود ہیں کا مطلب اپنی تکلیف تو تمہیں بتائیں کہ ہمارا قلع کرنا کس نے کیا۔ یہ دراصل حکمت بھرے سوالات ہوتے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھانا ہوتی تھی یہ ہاتھوں کی تلاشی و معبود نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے، تم ایسے کو معبود نہ بنے۔ معبود برحق وہی ہے جو کسی کو نفع اور نقصان بھی دے اور دوسروں کی حفاظت کرنے والا، خود تو اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، نہ اسے کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے، مگر ساری کائنات کی حفاظت کرنے والا حقیقت میں رب ہوتا ہے۔ اف لکم، یہ کلمہ جب کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے، ناپسندیدگی کے وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو مجھے تو اف ہے تمہاری ذات کے لیے، لما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا کیوں پوچھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ اب انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ اب بتائیں کہ اس بندے کا کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مشورے کے اندر ایک بات طے کی، باپو نے کہا کہ اس کو
دیش نکالا کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ بعضوں نے کہ نہیں، اس کو سزا دی جائے جسمانی طور پر۔ بعض نے کہا کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے، یہ اپنی تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، لہذا ان کو آگ کے اندر جلا دینا چاہیے۔ باہمی مشاورت طے یہ پایا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ان کو جلا دو۔ اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو، ان کو فاعلین، اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو، معبودوں کو بچانا چاہتے ہو، تو پھر اس بندے کو تم آگ کے اندر جلا دو۔ اگر یہ بندہ زندہ رہتا ہے تو تمہارے معبود نہیں بچ سکتے۔ دیکھیں کتنی حماقت والی بات تھی، یہ کیسی مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو معبود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب بلا کر انہیں کہا کہ ہیر حجت ہو، کوئی مناظرہ ہو، تو بحث و مباحثہ ہو، کسی بھی طریقے سے معاذ اللہ نقل کو نواشا۔ ان کا جو خیال تھا کسی بھی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کیا جائے، کوئی ایسے سوالات، ایسی ہی باتیں کی جائیں، ان کو لاجواب کر دیا جائے۔ دیکھو انہیں یہ خبر نہ تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی سنت مبارک کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک موجود ہے، تو اس کو کون زیر کر سکتا ہے، ان کو کون لاجواب کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، قرآن پاک نے اس مناظر کا بحث و مباحثہ کا ذکر سورہ بقرہ میں کروا۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ استفہام انکاری ہوتا ہے، ماضی منفی پر جہاں حمزہ استفہام انکاری کیا آتا ہے، اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے آپ نے نہیں دیکھا، اس کا معنی کہ آپ نے دیکھا ہے۔ جس چیز کو آپ نے یقینی طور پر نور نبوت اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب پاک کے اندر موجود تھا، اس وقت بھی نبی علیہ السلام کا نور مبارک اس واقعے کو، ان باتوں کو مشاہدہ فرمایا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بات کو؟ معنی یہ ہے کہ آپ نے تو یقیناً دیکھا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، بحث و مباحثہ کیا اپنے رب کے بارے میں کہ اللہ رب العزت ان کو بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اس بار ابراہیم، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو سامنے بلا کر، سامنے بٹھا کر کہا تو یہ بتا آپ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود جو ہے وہ ایک ہے۔ یہ جو تمہارے بت ہیں، تو اپنے آپ کو جھوٹا معبود بناتا ہے، تو معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود جو حقیقی وہ وہی ہے، اللہ کا الملک، معبود حقیقی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ حقیقی رب عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کر دیتا ہے، اور حقیقت کے اندر رب وہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب حیات بھی عطا کرتا ہے، موت بھی عطا کرتا ہے۔ حقیقت کے اندر رب وہ ہے۔ نمرود سمجھ گیا کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے، جو حیات دیتا ہے، ممات دیتا ہے، وہ رب ہے۔ نمرود بادشاہ تھا اس وقت، اس نے ایک قیدی کو بلایا جس کے اوپر پھانسی ہونے والی تھی، پوچھا اس کے لیے کیا آرڈر ہے؟ انہوں نے کہا اس کو صبح پھانسی ہو جائے گی۔ ایک اور قیدی کو بلایا
جو اسی وقت آزاد ہونے والا تھا یا باہر کا آزاد آدمی تھا، ان دونوں کو بلا کر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، دیکھو تم یہ کہتے ہو جو حیات اور ممات دیتا ہے وہی رب ہے، کیونکہ بادشاہی اس کی تھی، قانون اس کا تھا، نظام سارا اس کا تھا، اس کے آگے کوئی چور چران کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا دیکھو صبح اس کو پھانسی لگنے والی ہے، پھانسی لگ جائے تو یہ موت ہے، اس کو ہم نے آزاد کر دیا۔ اب جب وہ آزاد ہو گیا کہنے لگا دیکھو میں نے ایک مرنے والا انسان تھا اس کو میں نے حیات دے دی، یعنی اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور دوسرا کون ہے جو آزاد ہونے والا ہے اس کو پھانسی میں لٹکا دیا۔ کہتے کہ ابراہیم آپ یہی کہہ رہے تھے جو حیات دینے والا ہو، ممات دینے والا ہو، حقیقت کے اندر وہ رب ہوتا ہے، تو میں نے حیات بھی دے دی ہے، موت بھی دے دی ہے، لہٰذا میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانتے ہیں، خدا جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے، اس کے بعد دین نہیں ہے، اس کے بعد عقل نہیں ہے، یہ بات اس طرح نہیں سمجھے گا، اس کو حیات اور ممات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ حیات کو کہتے ہیں اثر نو، معرض وجود میں لانا، عدم سے وجدان کی طرف لانا، جو پہلے نہ ہو اس کو زندہ کر دینا، یہ اثر کہتے ہیں حیات۔ باقی رہا کسی کو مار دینا، بندہ جا کر بندے کو قتل کر دیتا ہے، تب بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ اس بندے نے موت دی ہے، موت پھر بھی ہمارے رب نے دی ہے، بندہ تو ایک سبب بن گیا، یہ موت کا سبب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جان گئے یہ اسباب کی طرف دیکھ رہا ہے، مسبب الاسباب کو بھول رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات نہیں، میرا رب کون ہے؟ یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت۔ نمرود بدبخت نے کہا دیکھو میں بھی حیات دیتا ہوں، موت میں بھی دیتا ہوں، مجھے معبود مانو۔ قال ابراہیم علیہ السلام جان کے یہ بات نہیں سمجھ رہا، آپ نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، یعنی کہ حیات اور ممات کا مطلب تو نہیں سمجھ سکا۔ اب کیا کہا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، فأتی بها من المغرب۔ اگر تو خدا ہے ایسا کر ایک دن تو سورج کو مغرب سے نکال کے سورج کو مشرق میں غروب کر دے، جس نے ایک دن روزانہ بھی نہیں کر، ایک دن تو ایسا کر میں تجھے معبود مانتا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا جواب؟ جب سے دنیا بنی ہے، کائنات بنی ہے، اللہ رب العزت سورج کو مشرق سے وقت مقررہ پر نکالتا ہے اور مغرب کی طرف اس کو غروب فرماتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو پھر فأتی بها من المغرب، ایسا کر ایک دن سورج کو مغرب سے مشرق کی طرف نکال۔ اس کے جواب میں کیا تھا؟ فبہت الذی کفر، مبہوت کیا گیا وہ بندہ جس نے کفر کیا، بے ہوش ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کا کوئی جواب اس کی بات نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت قوم ظالمین کو ہدایت عطا نہیں فرما۔ پھر انہوں نے کہا کہ بس اس کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ بس اس کو جلا دیا جائے، اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ بات ان کو یہ کہ اپنے معبودوں کو بچاؤ، کیونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر معبودوں کی محبت تھی۔ اس نے کہا شاید لوگ میرا خیال نہ کریں، معبودوں کی محبت ان کے دل کے اندر رکھوں گا، اس کا خیال کرتے ہوئے کہ دیکھو معبودوں کو بچاؤ، معبودوں کو بچانے کے لیے آگ کو جمع کرو اور آگ کے اندر اس کو جلا دیا جائے۔ باہمی مشاورت سے طے یہ بات، آخر کار کم و بیش 12 میل کے فاصلے تک ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا اور کئی دن تک دنیا کی لکڑی اس کے اندر جمع کی گئی کہ اتنی بڑی آگ ہو کہ جس کے اندر اس بندے کو جلا دیا جائے، تاکہ اس کی سزا کو دے کر، اس کی سزا اور تکلیف کو دے کر بقیہ لوگوں کی عبرت ہو جائے، کوئی بندہ بھی نمرود کے خلاف بات نہ کرے۔ اگر اس کو سزا نہیں ملے گی، آج یہ مخالف ہوئے کل دوسرے مخالف ہوں گے۔ سزا کا مقصد حدود قائم کرنے کا مقصد، یہ جو سزائیں ہوتی ہیں شرعی طور پر بھی سزائیں ہیں، تو اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود جو مقرر ہوتی ہیں
ان کے اندر بھی اجر ہے اور ان کے اندر فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اگر شرعی حدود نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے تو جہاں سزائیں قائم ہوتی ہیں وہاں جرائم کا ارتکاب کم ہو جاتا ہے، اور جہاں سزائیں کم تو دور کی بات ہے، سزائیں ملتی نہیں ہیں، وہاں جرائم کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے، مجرم دلیر ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے، پکڑا گیا ہے۔ آج دیکھیں فی زمانہ ہمارے ملک کے اندر دیکھیں فی زمانہ جتنے جرائم ہیں، جرائم پیشہ ور لوگ بہت بڑے دلیر اور ہمت والے ہیں۔ دلیر اور ہمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی حقیقت میں سزا کوئی نہیں ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں تھوڑے دن میں کسی طریقے سے ہیلا بہانے سے کوئی واپس آیا، ایک مرتبہ واپس، 2 مرتبہ واپس آنے کے بعد پھر ان کی ہمت اور جرأت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو حقیقت کے اندر ہے، لیکن وہ جھوٹے تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ خیال آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی سزا دی جائے کہ دیکھ کر کوئی بندہ بھی آج کے بعد نمرود کی مخالفت نہ کرے۔ یہاں تک کہ آگ کو جلایا گیا، قربان جائیے، آگ تیار ہے، 12 میل کے فاصلے پر کم و بیش اتنی بڑی آگ کا چیخا تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو نے مجھے بہت طاقت دی ہے، دی ہو تیری ہے، تیری توفیق ہے، تیری مہربانی ہے باری تعالیٰ، لیکن جو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جتنی طاقت تو نے مجھے عطا کی ہے شاید اتنی طاقت تو نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے۔ اے موسیٰ، اگر تم میرے مقبول بندے کو دیکھنا چاہتے ہو، محبوب بندے کو دیکھنا چاہتے ہو، وہ دریا کے کنارے پر جاؤ، حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، ان کے بعد جاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا علم کیا ہے۔ علم آپ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، پر ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے۔ اللہ پیغمبر کو یہ فرما رہا ہے، نبی کو یہ فرما رہا ہے، جو صاحب کتاب ہیں، رسول ہیں، ان کو یہ فرما رہا ہے، حضرت کلیم اللہ کو یہ فرما رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو ایک عام آدمی جو علم کے چند قطرات پڑھ لینے کے بعد اپنے ذوم فاصل کے مطابق یہ سمجھتا ہے دنیا کے اندر میرے مقابلے کو کوئی عالم نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ذوم فاصل ہے، وہم ہے، باطل ہے، یہ غلط خیال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ قانون بنایا قرآن پاک کے اندر، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں میرے بات ذہن میں آئی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی باری تعالیٰ جتنا تو نے مجھے طاقت دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور طاقت والا نہیں ہے، میری طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل تیری طاقت زیادہ نہیں ہے، تجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے تجھے بہت طاقت دی ہے، لیکن تجھ سے بڑے بڑے بھی طاقتور موجود ہیں۔ اے باری تعالیٰ مجھ سے زیادہ طاقتور، فرمایا ایسا کرو ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ اور ان کے پاس تھوڑا وقت گزارو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ طاقت اور زیادہ کون ہے۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، آگ کی تیاری ہو رہی ہے، آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہیں اور میل ہا میل ان کے قریب کوئی نہیں جاتا، فقط اور فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں، ان کا کوئی اور جرم نہیں ہے، معاذ معادلہ پیغمبر ہیں، سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں، ہر پیغمبر کے لیے عصمت پاک دامنی شرط ہے، کوئی بھی پیغمبر گناہ کے قریب تک نہیں جاتا، گناہ کا قرب تو دور کی بات ہے، کوئی پیغمبر گناہ کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی گناہ تو نہیں تھا۔ اتنی بڑی سزا جو دنیا کے اندر سب سے بڑی سزا دی جا رہی ہے، ان کے جرم اور ارتکاب بظاہر یہ تھا، بظاہر کا لفظ استعمال کر کے دنیا کی نظر کے اندر کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ان کی نظر کے اندر مجرم ہے۔ یہ ضروری نہیں، یہ بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر جتنے بھی بظاہر مجرم ہیں، لفظ مجرم کا ان پر اطلاق ہو رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں مجرم بھی ہوں، کچھ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے بھی بند ہو گئے، کچھ لوگ غلط فہمیوں کی وجہ سے، معصوبت کی وجہ سے، جن کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے، اس اپنی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے بھی آج لوگ کئی ایسے ناجائز سزائیں بھگت رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، پاک دامن ہیں، نور محمدی ان کی سرخ کے اندر موجود ہے،
کوئی ان کی غلطی نہیں ہے، صرف بظاہر تو وہ غلطی سمجھ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ کہتے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس غلطی کو غلطی سمجھ کر ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین آئے، آ کر کہنے لگے باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہے، اے باری تعالیٰ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے، تو اس کے بعد جا، اس سے بات چیت کر، تجھے تھوڑا اندازہ ہو جائے گا اس بندے میں طاقت کتنی ہے۔ حضرت جبرائیل امین ہے، جبرائیل امین کہتے ہیں ابراہیم آپ کو پتہ ہے آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا مجھے پتہ ہے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ میرے لیے کوئی حاجت؟ فرمایا تمہاری لیے حاجت یہ بتاؤ تمہیں رب نے بھیجا ہے یا اپنی طرف سے آیا ہے؟ جملہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاکیزہ عقیدہ۔ فرمایا بتاؤ میرے رب نے بھیجا ہے یا اپنی طرف سے آیا؟ کہنے لگے میں اپنی طرف سے آیا ہوں، لیکن رب نے مجھے طاقت دی ہے۔ فرمایا جب طاقت دی ہے تو اپنی طاقت کا اظہار کر۔ کیا طاقت کا اظہار کرو؟ اے جبرائیل میں بھی آگ میں جا رہا ہوں، تو بھی میرے ساتھ آگ میں جا۔ اے جبرائیل میں آگ میں جا رہا ہوں، تو بھی اپنی طاقت کا اظہار کر، تو بھی میرے ساتھ آ۔ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں میں آگ میں تو نہیں جا سکتا، اتنی بڑی آگ اتنی بڑی طاقت میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ تو رب کو یہ کیسے کہہ رہا تھا کہ میں بڑی طاقت والا ہوں؟ تو رب کو یہ کیسے جواب دے رہا تھا کہ میں بڑی طاقت والا ہوں؟ بڑی طاقت والا تو یہ ہے کہ اتنے اپنی جان کو اپنی آگ کے اندر ڈال رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ جبرائیل امین رب سے یہ بات کر کے آ رہے ہیں؟ وہ کہاں شہر بابل کہاں، جبرائیل امین کہاں؟ فرمایا نور محمدی کے اندر اللہ رب العزت نور محمدی کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے، وہ لوح محفوظ پر بھی بات کرتے ہیں تو پیغمبر ان کی بات کو سنتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم ابھی تو رب کو یہ کہہ رہا تھا میں بڑی طاقت والا ہوں، بڑی طاقت والا ہے، میرے ساتھ آگ میں چل۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ باری تعالیٰ تیرا کیسا بندہ ہے؟ رب نے فرمایا کیا ہے جبرائیل تو کہہ رہا تھا میں بڑی طاقت والا ہوں، وہ کہہ رہا ہے جبرائیل اگر تو اپنی طرف سے آیا ہے مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے، میں تجھے کیا کہوں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میرے رب نے بھیجا ہے تو بات کر، اپنی طرف سے آیا ہے۔ رب نے فرمایا جانا تو اپنی طرف سے جانا، یہ نہ کہنا مجھے رب نے بھیجا ہے، اپنی طرف سے جا۔ صرف ان کی طاقت کا اندازہ لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی طرف سے مجھے کوئی حاجت نہیں، کہا آگ میں جا رہے، اس نے میں آگ میں جا رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے میں اس کا خلیل ہوں، اگر وہ یہ آزمائش لینا چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے، بڑی قربانی ہے، یہ میرے اعزاز کی بات ہے۔ رب اپنے خلیل کو اپنے پیارے کو جس طرح بھی آزمائش میں ڈالے میں اپنے جانے کے لیے تیار ہوں۔ قربان ابراہیم امین خاموش ہو گئے۔ ایک اور فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ تھا، ہوا کا فرشتہ پہنچا کہ اے ابراہیم آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں آپ حکم فرمائیں، اللہ رب العزت نے مجھے ہواؤں پر مسخر کر دیا ہے، میں ہواؤں کو حکم دے یہ ساری آگ ختم ہو جائے گی اور تم آسانی سے بچ جاؤ۔ جبرائیل امین کہتے مجھے یہ بتا تجھے میرے رب نے بھیجا ہے یہ اپنی طرف سے آئے ہو؟ اس نے میں اپنی طرف سے آیا ہوں، پر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں ہے، میرے رب نے نہیں بھیجا تو میرا رب جو چاہے گا میرے حق کے اندر وہی بہتر ہے، مجھے آگ میں جلنے کو وہ پسند فرما رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر بڑی قربانی ہو گئی۔ وہ فرشتہ بھی چپ ہو گیا، پانی کا فرشتہ آ گیا، اے ابراہیم آپ کو آگ میں بھیجا جا رہا ہے، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ کی اجازت تو میں جاؤں، میں پانی پر مسخر ہوں، طاقت ہے میرے پاس، اگر آپ کا حکم ہو میں پانی کو حکم دوں آگ ساری ختم ہو جائے گی۔ آپ وہی جواب دے بتا میرے رب نے بھیجا ہے تجھے؟ نہیں رب نے نہیں بھیجا، میں اپنی طرف سے، پر میں نہیں مجھے کوئی حاجت نہیں، قربان دے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک بندہ جس کا ایمان اس قدر مضبوط، پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، ہاں جی، جس کا ایمان اس قدر مضبوط ہے، ساری دنیا حیران اور پریشان ہے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، المختصر یہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب آگ کا چیخا جل رہا تھا، ایک چڑیا ہے چونچ میں بہت دور سے
سمندر سے قطرہ پانی کا لے آتی ہے، آ کر اس کے اوپر ڈالتی ہے، پھر لے آتی ہے، پھر ڈالتی ہے، پھر لے آتی ہے، پھر ڈالتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلا لیا، فرمایا چڑیا تو میری بات سن، یہ اتنا بڑا آگ کا چیخا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو جانتی ہے کہ تیرے اس قطرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک پانی کا قطرہ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا قابل درس بات ہے، ایک نقطہ ہے اس کے اندر، ہم سب کے لیے ہے، ہم سب اس بات کو سمجھیں۔ وہ چڑیا نے کہا کہ اے ابراہیم میں اس بات کو بخوبی جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے میری چونکہ ایک قطرہ پانی کا اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے جس آگ کو بجھا سکے، مجھے یہ تو پتہ میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت جب پوچھے گا میرے خلیل کو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، میرے خلیل کو ایذا دی جا رہی تھی، تم بتاؤ اے مخلوق والو، تم نے میرے خلیل کی خاطر تم نے کیا قربانیاں دی تھی، تم نے کیا ہمت کی تھی؟ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ، جو تو نے مجھے طاقت دی تھی میں نے اپنی طاقت کے مطابق اپنی کوشش کی، وفاداروں میں نام لکھوانے کے لیے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک عورت جو ہے وہ دھاگے گٹھے لے کر جا رہی ہے، یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ مانا یہ ہوتا ہے، اب بھی دین کے معاملے کے اندر جب معاملہ ہوتا ہے نا، اب دیکھیں ناموس رسالت کا معاملہ آتا ہے، کبھی کبھار گستاخ سر اٹھاتا ہے، ہاں جی، ہر آئے دن گستاخ سر اٹھاتا ہے، یہودی لوگ بھی سارے کفر اس بات پر جمع ہیں، مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، کبھی کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ مسلمان کو ضعیف ایمان کمزور ایمان کو کہتا ہے دیکھیں دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یا میرے جانے سے کہیں احتجاج میں جانا پڑتا ہے، کہیں اپنا ریکارڈ قائم کرانا پڑتا ہے، میرے جانے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہ دیکھا کرو میرے جانے سے کیا ہوگا، کچھ ہو یا نہ ہو تم نے کیا کرنا تو میرے رب نے ہے، کم از کم اپنا نام وفاداروں کے اندر لکھا دیا کرو، اپنے نام کو غداروں سے ہٹا دیا کرو، وفاداروں کی لسٹ میں اپنا نام لکھایا کرو۔ چڑیا نے ہمیں درس دے دیا، ہمیں پیغام دے دیا، نیکی کا کوئی بھی کام ہو اس کام کو یہ حقیر جان کر چھوڑ نہ دیا کرو، یہ نہ کہا کرو اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوتا۔ یہ جہاں بھی دینی کام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اس سے کیا ہوگا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، دینی کام ہو، فلاحی کام ہو، جب ہم ان کے لیے عطیات کے لیے ہم اعلان کر دیتے نا، اعلان کے لیے لوگوں کو پتہ ہے یہ جو پروجیکٹ ہے مسجد کا وضو خانہ ہے، وضو خانے کا فرض کر لیں، مجھے نہیں پتا، فرض کر لیں 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، بندہ سوچے 10 لاکھ روپے ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، کہاں سے لائیں گے، کیسے ہوگا، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہی فقط 500 روپیہ ہے، پیسے 1000 روپیہ ہے۔ آپ یہ نہ دیکھو 10 لاکھ روپے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، آپ یہ دیکھو آپ کے 500 روپیہ ہے، 200 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہے، 1 روپیہ بھی ہے، آپ اپنا حصہ تو ملا دو، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ خبیر بما تعملون ہے، تو آپ نے حصے بھی لانے چاہیے۔ تو چڑیا نے بھی شفقت لے لی، کہنے لگے اے ابراہیم میں جانتی ہوں میں کر تو کچھ نہیں سکتی لیکن کم از کم اپنا نام تو وفادار کو ملا سکتی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، 1 دن چھوڑ کر، 2 دن چھوڑ کر، 3 دن چھوڑ کر، نمرود کی بیٹی کہتی ہے اے ابا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چھت پر چڑھ کر اس بندے کو ذرا دیکھ لوں۔ تو نمرود کہکا لگانے لگا، نمرود ہنسنے لگا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس میں عقل اور شعور نہیں ہے، اتنی بڑی آگ کے اندر جس بندے کو ڈال دے گی اس میں کیا دیکھے گی۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ اس میں کیا بچا ہوگا، کیا دیکھے گی، تو پھر بھی کہنے لگا دیکھنا چاہتی تو دیکھ لو۔ نمرود کی بیٹی چھت پر چڑھ گئی، اس نے آگ کے اندر دیکھا تو سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ جب ان کو آگ میں ڈال دیا، آزمائش پوری ہو گئی، امتحان پورا ہو گیا، پہلی آزمائش اور امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جانے لگے نا، ایک روایت میں نے پڑھا آپ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ نمرود کہنے لگا کوئی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، اب تو نے دیکھ لیا، اب تو بالکل آخر ہو گئی ہے، لیکن اگر اب بھی تم ہمارے معبودوں کی، ہمارے بتوں کی مخالفت کو چھوڑ دو، اب بھی ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں سمجھ رہا ہوں تم نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمانی قوت کا اندازہ لگائے، آپ نے فرمایا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے بدبخت میری آنکھوں میں آنسو میرے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں بس اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے جو میں اس کی راہ میں
حقیرانہ قربانی دے رہا ہوں، اللہ مجھے ایسی ہزاروں جانیں عطا کر دیتا، میں تو ایک ایک کر کے اللہ کی راہ کے اندر ہوگا۔ یہ تو ایک جان ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں، اور تمہارا دماغ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر اپنی فکر کے مطابق سوچ رہے ہو۔ میں ڈر گیا ہوں، خوف کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، فوراً قرآن نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت فرمایا، جبرائیل کو بھی نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں بھیجا، اسرافیل کو نہیں بھیجا، پانی کے فرشتے کو نہیں بھیجا، ہواؤں کے فرشتے کو نہیں بھیجا، براہ راست رب ذوالجلال نے آگ کو حکم دیا ہے، آگ تمہارا کام، تمہارا مزاج، تمہاری فطرت میں نے جلانے میں رکھی ہے، تمہارا کام ہے جلانا، لیکن یاد رکھنا فطرت الگ چیز ہے، میرا حکم الگ چیز ہے۔ فطرت ایک الگ چیز ہے، میں نے تمہاری فطرت یہ بنائی ہے، تمہارا مزاج یہ بنایا ہے کہ تمہارے اندر جو بھی آئے اس کو جلا کر راکھ کر دے، لیکن اے آگ یہ میرا ابراہیم آ رہا ہے، آج تو اپنے مزاج کو نہ دیکھ، آج تو میرے حکم کو دیکھ، میں رب تجھے حکم دے رہا ہوں، یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، تیرا کام جلانا ہے لیکن آج ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن فوراً قرآن پاک نے فرمایا وسلامن، خالی ٹھنڈا بھی نہیں ہونا، زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کونی یا نارو، قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور میرے ابراہیم پر تو گل گلزار بن جا، سلامتی والی بن جا، میرے ابراہیم کو ایسا لگے جیسے کوئی جنت کے ٹکڑے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی قربانی ہے، اس کا ارادہ دیکھو، اس کے خیالات دیکھو، اس کا نظریہ دیکھو، اور اس کی قربانی کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کو لا شریک بنا۔ علماء نے لکھا، امام المتکلمین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے یہ فرمایا علی ابراہیم، اے آگ جو ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد ہے۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام اگر علی ابراہیم کی قید نہ ہوتی تو دنیا کی جتنی بھی آگے جہاں جہاں تھی نا وہ ساری کی ساری ٹھنڈی ہو جاتی، ساری کی ساری ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا اے دنیا کی آگ جہاں بھی ہے تو ٹھنڈی ہو جا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ علی ابراہیم، جو حصہ جو وجود ابراہیم علیہ السلام پر لگ رہا ہے صرف وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ایسے بیٹھے ہیں جگہ گل گلزار میں بیٹھے، اوپر سے نمرود کی بیٹی مخاطب ہوتی ہے، نمرود کی بیٹی ہے، اے کہتے کہ اے ابراہیم تم ابھی زندہ اور تم اس حال میں؟ اس نے کہا ہاں میں اس حال میں۔ نمرود کی بیٹی پوچھتی بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام فرمایا جو شخص بھی صدق کے دل سے کہہ دیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت یہ دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ جتنی بڑی ہو یہ تو میرے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ جو بندہ بھی، یہ میرے لیے نہیں ہے، جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور اپنے پیغمبر کے دور کے اندر ان کی نبوت اور رسالت کو مان کر اگر وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے، یہ دنیا کی آگ تو دور کی بات ہے، رب تو جہنم کی آگ کو اس انسان پر حرام ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی پر یہ بڑا اثر ہوا کہ میں نے نہیں دیکھا دنیا کی کوئی آگ اور کسی کو بچا دے اور پھر اتنا بڑی آگ کا چیخا وہ کسی کو بچا دے، میں نے نہیں دیکھا، یہ لگتا ہے کہ یہ سچا بندہ ہے۔ اس نے کہا ابراہیم تم بتاؤ اگر مجھ جیسی بچی، میں نمرود کے گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، میری تربیت بھی نمرود نے کی ہے، میں تو کفر پر ہوں، میں بھی تو ان کی طرح معبود مانتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر میں یہ کہہ دوں میں بھی محفوظ ہو سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تم آگ میں آ جاؤ، آگ تمہارے بھی گل گلزار۔ نمرود کی بیٹی ہے، نمرود کی بیٹی ہے، وہ لوگوں کو ایمان سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کو، بچوں کو ناجائز قتل کرا دیا کہ کسی طریقے سے لوگ اللہ کو وحدہ لا شریک نہ ماننے لگ جائیں، اور اللہ رب العزت نے ایمان کو اس کے گھر سے شروع فرما دیا۔ نمرود کی بیٹی پہلے یہ کریے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اب وہی نمرود ہے۔ میں نے ابتدا کے اندر پہلا جملہ یہ کیا تھا، اللہ جل مجدہ کریم جب انسان کو عزت، کمال، عروج عطا فرماتا ہے، عروج کے بعد پھر انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے،
ہر عروج والے پر، ہر عروج کو زوال لازم ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، اور اس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ مکہ کے اندر زوال ہے، عروج آتا ہے تو زوال بھی آتا ہے۔ رب ذوالجلال عروج کے دور میں اس نقطہ کمال کو دیکھنا یہ چاہتا ہے، یہ بندہ اب اس کمال کو پہنچا ہے، اس عروج کو پہنچا ہے، اس عروج کو پہنچنے کے بعد مجھے یاد کرتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے۔ اگر تو وہ بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کے لیے ذلت کو مقدر بنا دیتا ہے، انسان کو ترقی ملتی ہے۔ انسان، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ کسی کو مرتبہ کمال تک پہنچا دینا، اس کا نام حقیقت کے اندر تربیت ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی تربیت فرماتا ہے، اس کو پالتا ہے اور نقطہ عروج عطا فرما دیتا ہے۔ جب کمال مل جاتا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے بندے کون سی ایسی نعمت ہے جو میں نے تجھے عطا نہیں کی، کون سی ایسی نعمتیں بتا، جب سب کچھ تجھے مل گیا اب تو مجھے بتا کہ تو کیسا شکر گزار بندہ ہے، تو میری شکر گزاری کرنا چاہتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے؟ اور اگر لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر اتنی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اگر تو شکر گزاری میں اضافہ کرے گا تو میں نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دوں گا، میں نعمتوں میں، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، تو پھر میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے، میرا عذاب بھی بہت بڑا سخت ہے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا، نمرود کو پوری دنیا کی بادشاہی مل گئی، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا، شکر گزار بن جاتا، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتا۔ لیکن جب اس عروج کو پہنچا اور پھر اس نے زوال کی طرف آیا، اس کی وجہ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر اس نے مخالفت کی، اور پھر اللہ رب العزت کی مخالفت، اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو رب سے مقابلہ کرے، رب کے پیغمبر سے مقابلہ کرے، اللہ کی نعمتوں سے مقابلہ کرے؟ ایسا بندہ نہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اس نمرود کو سزا کون سی ملی؟ آپ جانتے ہیں، اس کے جب زوال کا وقت شروع ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے زوال گری، چاہتا تو فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا، فرشتوں کی جماعت کو نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے مچھروں کی جماعت کو بھیجا۔ تفسیر میں آتا ہے مچھروں کی ایک جماعت، اس نے جا کر حملہ کیا۔ اب مچھروں کے جماعت کے اندر کتنی طاقت؟ مچھروں کی جماعت نے نمرودی فوجیوں کا ستیہ ناش کر دیا، نمرودی فوجی جو تھے ان کو جا کر ستیہ ناش کر دیا۔ اب نمرود بچہ، چاہتے تو نمرود کو بھی ہلاک کر دیتے، لیکن اس کو اذیت دے دے کر مارنا تھا۔ ایک مچھر، روایت میں آتا ہے، روایت میں یہ الفاظ ہیں، ایک آنکھ سے کانا بھی تھا اور ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی تھا بھی وہ مچھر۔ اب مچھر کتنا بڑا، وہ اس کی ناک کے اندر سے گھس گیا، نمرود کے ناک کے اندر سے۔ آج جب وہ اندر گیا، مچھر کی فطرت ہے جہاں بھی بیٹھتا ہے یہ اپنے چونچ کے ذریعے سے خون نکالتا ہے، اور آپ دیکھتے رہیں اگر آپ اس کو خود برداشت کر سکتے ہیں، وہ خون چوستے چوستے اس کے جسم کے اندر سے خون پھولتا ہوا نظر آنے لگ جاتا ہے، وہ خون سے بھر جاتا ہے۔ اس گیا، وہ دماغ کے اندر بیٹھا، اس نے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اب دماغ کو چاٹتے اس کو بڑی تکلیف ہوتی۔ اب وہی بادشاہ تھا، ایک وقت اس نے یہ اپنا آداب السلام کے طور طریقے بنائے کہ جو بندہ بھی اس محفل کے اندر آئے، اس محفل کے آغاز اور آداب یہ ہیں کہ پہلے ان کو سجدہ کرے، سجدہ کرنے کے بعد پھر بات چیت کرے۔ اب جب تکلیف ہونے لگی نا، تو اس نے ایک نوکر کو رکھا جو اس کے سر کے اوپر تھپڑ مارتا تھا، مکے مارتا تھا، غصے مارتا تھا، تو پھر وہ مچھر جو تھا وہ کاٹنا چھوڑ دیتا، وہ مچھر کاٹنا چھوڑتا، اس کو تھوڑی راحت ملتی، اور جیسے اس کے مکے غصے ختم ہو جاتے، مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ روایت کے اندر موجود ہے۔ اب اس کو یہ سزا ملی۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ ہاتھ مکے غصے آدمی تھک گئے، انہوں نے کہا بھئی ہمارا کام تو نہیں، کب تک ہم ماریں گے، ہمارے تو ہاتھوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے اس دور کے اندر اسپیشلسٹ ایک چمڑے کا جوتا بنوایا، چمڑے کا جوتا، اور اس بارگاہ کے آداب کیا بنائے، اس کے قول کے مطابق کہ اب جو بھی آتا وہ چمڑے کا جوتا اٹھاتا، اس کے سر پر وہ مارتا، یہ اس محفل کے آداب بن گئے۔ اب وہ بادشاہ جو روئے زمین کا بادشاہ ہے،
اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جو بھی میرے پاس آئے لازمی طور پر وہ پہلے جوتا اٹھائے اور اس کے سر پہ مارے۔ ایک وقت میں نے پہلے بتایا کہ جا کہا مجھے بھی سجدہ کرو، اپنے گھروں میں معبود لے جاؤ، بت بنائے ہوئے معبود باطل وہ لے جاؤ، میری شکل کے بت لے جاؤ اور وہاں ان کو سجدہ کرو، یہ میری بارگاہ کی تعظیم ہے، یہ میری بارگاہ کے آداب ہیں۔ وہی نمرود ہے۔ ایک وقت جب اللہ رب العزت نے زوال عطا فرمایا، وہی بادشاہ اپنی قوم سے کہہ رہا ہے جو میرے پاس آئے تو لازمی طور پر میرے سر پہ پہلے جوتے مارے۔ اب نمرود کے پاس جاتے جو بھی جاتا پہلے وہ چمڑے کا جوتا اٹھاتا اس کے سر پہ مارتا۔ بتانا یہ تھا کہ اللہ رب العزت جب انسان کو عروج عطا فرماتا ہے وہ نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، ناشکری کی طرف چلا، اللہ رب العزت کو ذلت بھی اس طرح مقدر بنا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا ذلت ہو کہ باہر کا کوئی بھی بندہ ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے محفل کے اندر اسٹیج پر بیٹھا ہے، کوئی آتا ہے سلام کرتا ہے، کوئی آداب کرتا ہے، کوئی جھکتا ہے، یہ تو تعظیم ہے، اور اس محفل کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہوں اور ایک انسان جوتا اٹھا کر اس کے سر پہ مارے، وجہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ذلت ہو سکتی ہے؟ اس سے اور بڑھ کر ذلت کیا ہوگا؟ آخرت کے اندر ذلت وہ تو الگ سے مقدر بنا دی گئی ہے، یہ دنیا کی ذلت ہے کہ سب لوگوں کے سامنے باقاعدہ طور پر اس کا حکم نامہ جاری ہوتا کہ جب تک میرے سر پہ کوئی جوتے نہ مارے میری محفل میں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے بتا دیا اے میرے بندو یہ باتیں انبیاء کی باتیں اور جو کفر کی باتیں ہیں تمہارے لیے بھی قابل درس ہیں، تمہارے لیے قابل رشک ہیں، تم ان باتوں کو سوچو۔ رب نے اس کو کتنا مرتبہ دیا، مقام دیا، بادشاہی پوری دنیا کی، ایک ملک ایک خطے ایک صوبائی شوق پر نہیں، ایک ملک نہیں، سارے ملک دنیا کے جو تھے وہ سب کا بادشاہ بنایا۔ اتنی عزت تو رب نے عطا فرما دی۔ جب انسان کو اللہ رب العزت اتنی عزت عطا فرمائے بندے کے اوپر لازم ہے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح تیار کر لے، باری تعالیٰ تیری مرضی ہے، تیرا حکم تو میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں، اے باری تعالیٰ تیرا حکم میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اے باری تعالیٰ تیرا حکم میں اپنی بیوی بچوں کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے پیغمبر جب تو میرے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے میں بھی تمہیں عزت وہ عطا فرماؤں گا رہتی دنیا تک۔ جب بھی ذوالحج شریف کا مہینہ آئے گا تمہارے زیب و زینت سے محراب کو سجایا جائے گا، تمہارے نام سے، تمہاری عزت سے، تمہاری شان و شوکت سے لوگ سنیں گے، ان کے دل و دماغ عقیدت و احترام سے جھک جائیں گے، ان کی جبین لیاز احتراماً جھک جائیں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1400 سال تو ہم سب کے نبی آخرالزمان ہو گئے، اس سے بھی پہلے کئی سو سال گزر گئے، آج بھی جب مہینہ یہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رب بھی فرماتا ہے اے ابراہیم جو بندہ میری خاطر آگ میں چھلانگ لگا دے آگ کو میں حکم کرتا ہوں، اے آگ خبردار میرا محبوب بندہ ہے، میرا خلیل ہے اور میرے حبیب علیہ السلام کا جد امجد ہے، اس آگ کو اس کا جلانا تو دور کی بات ہے، بردم و سلامن علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈک والی ہو جا۔ تو آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے۔ آج بھی اگر انسان کا اپنا ایمان مضبوط ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر کامل ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اس کو جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اللہ رب العزت انسان کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔